السلام علیکم دوستوں، میں آپ کو اپنے چینل برڈ فیڈنگ میں شامل کرتا ہوں۔ تو آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم نا گولڈین سے بریڈ کیسے لے سکتے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کا کویشچن ہوتا ہے کہ ہم نے نا گولڈین کے پیئر لیے ہیں لیکن وہ بریڈ نہیں کر رہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بریڈ کیسے کرتے ہیں، ان کی نیچر کیا ہوتی ہے۔ تو میرے پاس بھی کافی ٹائم لگنے کے بعد بریڈ کیا تھا، تو میں نے ان کو لرن کیا تو پھر مجھے پتہ چلا کہ ایسی بریڈ کیسے کرتے ہیں۔ تھوڑا سے دوسروں سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہوتے ہیں نا، ان کو سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ نے ان کو الگ رکھنا ہے، کالونی میں نہیں رکھنا۔ جو سب سے بڑی مسٹیک میں نے کی تھی نا، میں نے ان کو نا اکٹھا رکھ دیا تھا کالونی میں باقی اس کے ساتھ، تقریباً فنچز کے ساتھ نا، یہ اس کالونی میں رکھ دیا تھا باقی فنچز کے ساتھ۔ تو یہ میری سب سے بڑی مسٹیک تھی کہ اس کو آپ نے کیج بائی کیج رکھنا ہے اور الگ رکھنا ہے اگر آپ اسے بریڈ لینا چاہتے ہیں نا، کیونکہ نا یہ الگ ہی بریڈ کرتی ہے، یہ کسی کے ساتھ مشکل سے بریڈ کرتی ہے۔ ہاں جو بریڈنگ پہ آ جائے نا تو پھر یہ کر سکتے ہیں، لیکن بہت اوپن جگہ ہو وہاں پہ اگر چھوٹا کیج ہے تو اس میں نہیں کرے گی یہ بریڈ۔ دوسرا آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس کی خوراک کا بندوبست کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس کو زیادہ خوراک دو گے نا تو پھر ہی یہ بریڈنگ پہ آتی ہے، ایسے نہیں آتی۔ فار ایگزامپل آپ نے اس کو سافٹ فوڈ دینا ہے، سافٹ فوڈ میں کیا دینا ہے، آپ نے اس کو ایگ دینا ہے، ایگ کو کرش کر کے نا، ابلے ہوئے انڈے کو نا کرش کر کے نا، چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے کر کے، یا پھر وہ ملتا ہے اس کو گرائنڈ کرنے والا، وہ کر کے نا وہ دینا ہے آپ نے۔ میں صرف ایگ دیتا ہوں، لوگ ایگ بریڈ بھی دیتے ہیں، میں صرف ایگ دیتا ہوں اور ڈیلی دینا ہے آپ نے نا۔ تو دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایگ دینا ہے، اس کا فوڈ ہونا چاہیے نا، گرین فوڈ بھی دینا ہے آپ نے۔ گرین فوڈ میں آپ اس کو دھنیا بھی دے سکتے ہیں اور میتھی بھی دے سکتے ہیں، پالک بھی دے سکتے ہیں اور لوسن بھی دے سکتے ہیں، لیکن دھیان کرنا لوسن اور میتھی اور پالک ہفتے میں صرف ایک دفعہ دینی ہے، تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہفتے میں صرف ایک دفعہ دینی ہے، تینوں ایک ساتھ نہیں دینی اور نہ ہی ایک سے زیادہ دفعہ دینی، کیونکہ اس کو موشن بہت جلدی لگتے ہیں، اس کے بچے بڑی جلدی بیمار ہوتے ہیں، تو یہ بہت ہی نازک پرندہ ہے۔ تو دوسری ٹپ کیا تھی کہ اس کے فوڈ کا خیال رکھنا ہے، اگر اس کا فوڈ کا خیال نہیں رکھو گے نا تو پھر یہ بریڈ نہیں کرے گی۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کو نا آپ نے نا بار بار تنگ نہیں کرنا، پکڑنا نہیں ہے، تو یہ جہاں پہ ہے اسی پہ رہنے دو اس کو۔ کوشش کرو کہ ساتھ بھی اس کو جو برڈ ہے جن کے بیبیز نکلے ہوئے ہوں، تو نا وہ پھر یہ جلدی بریڈ پہ آتی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ میں نے اس کے ساتھ نا یہ بیبی رکھا تھا، یہ گولڈن کا ہی بیبی ہے، لیکن ان کا نہیں ہے، یہ میں لے کے آیا تھا۔ تو آپ نے نا ان کے ساتھ نا بیبیز والے وہ رکھیں گے نا تو پھر یہ اور جلدی بریڈ میں آئیں گے، اور ان کو اکیلا رکھنا ہے، اس کو تنگ نہیں کرنا، اور اس کو ایسی جگہ پہ رکھنا ہے کہ نا اس کے نا گھونسلے میں نا وہ نہ ہو بہت زیادہ نا، وہ نہ ہو، یعنی کہ آپ تنگ نہ کریے۔ دیکھیں میں بالکل اس کو نا کونے والے ریجن میں رکھا ہوا ہے، بالکل نیچے رکھا ہوا ہے، تاکہ نا یہ بار بار آنے جانے والوں سے تنگ نہ ہو، اور اوپر میں یہ شاپر رکھ دیتا ہوں تو یہ بالکل پرائیویسی بن جاتی ہے۔ تو تیسری ٹپ یہ تھی کہ اس کی نا تنگ نہیں کرنا ہے، اس کی پرائیویسی بنا کے رکھنی ہے۔ چوتھی ٹپ آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھنے کا طریقہ کہ آپ کی نا گولڈین ریڈی ٹو بریڈ ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر آپ غور سے دیکھو نا تو یہ میل ہے نا، میل کی چونچ اگر ٹپ سے نا، اب یہ اورنج ہیڈ ہے تو اس کی اورنج ہو رہی ہے ٹپ سے، دیکھ رہے ہیں، اورنج ہیڈ کی اورنج ہوگی، ریڈ ہیڈ کی ریڈ ہو جائے گی ٹپ سے نا۔ تو اگر آپ کے میل کی چونچ باقی سفید ہے اور ٹپ سے نا یہ دیکھیں اورنج یا ریڈ ہو رہی ہے، اور فیمیل اگر دیکھیں تو فیمیل کی چونچ بلیکش ہو رہی ہے، تو سمجھ لیں کہ دونوں بریڈ پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیک کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو پانچویں ٹپ یہ تھی کہ اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کے یہ گولڈن بریڈ پہ آئی ہوئی یا نہیں آئی ہوئی، تو آپ نے اس کی چونچ دیکھنی ہے۔ اگر اس کی چونچ ایک ہی کلر کی ہوئی، یعنی کہ اس میں یہ نہیں ہوا یہ دیکھیں جیسے اس میں اورنج پن ہے، یہ اورنج ہیڈ ہے نا، اس میں اورنج پن ہے، اور یہ دیکھیں یہ بلیک ہیڈ ہے، تو اس کی چونچ کوئی سا بھی گرین ہو نا، گرین یعنی کہ نارمل جو نارمل ہوتی ہے گولڈن، اس کی چونچ بلیک ہو جائے گی، جیسا کہ اس بس کلر میں ہو۔ لیکن وہ جو لوٹینو گولڈن ہوتی ہے یلو کلر کی، تو اس کی چونچ نا، اس میں فیمیل کی چونچ بلیک نہیں ہوتی، اس میں ریڈ ہی رہتی ہے، لیکن میل کی ٹپ بلیک ہو جاتی ہے، وہ سوری وائٹ رہتی ہے، لیکن میل کی ٹپ بلیک ہو جاتی ہیں، وہ اسی کی کلر کی ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر ریڈ کلر ہے تو ریڈش ہو جائے گی، اگر اورنج کلر ہیڈ ہے تو اورنج ہو جائے گی۔ تو یہ ایک پتہ کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ کا گولڈن ریڈی ٹو بریڈ ہے یا نہیں ہے۔ اور پانچویں ٹپ یہ تھی، چھٹی ٹپ یہ ہے کہ اس کا دھیان پور رکھنا، اس کو ہلکی سی ہوا لگ گئی یا اس کو ہلکا سا کوئی غلط فوڈ دے دیا، فار ایگزامپل آپ نے اس کو گرین فوڈ کم دینا ہے، ہفتے میں ایک دفعہ کھائے، اس کو گرین فوڈ سے نا موشن لگتے ہیں، یہ ذرا سی بیمار ہو یہ پھول کے بیٹھ جائے گی، اور پھر اس کو صحیح کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ جو میری یہ ہے نا، یہ دو دفعہ بیمار ہو چکی ہے، اور میکسیمم فیمیل بیمار تھی، ایک دفعہ فیمیل بیمار ہوئی تھی، اس نے میل کو بھی بیمار کر دیا تھا، اور دوسری دفعہ بھی فیمیل بیمار ہوئی ہے۔ تو فیمیل کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، فیمیل ہوتی بھی مہنگی ہے، فیمیل کی پرائس 8,000 ہے اور میل کی پرائس 5,000 ہوتی ہے، مطلب میل پیارا ہوتا ہے فیمیل سے۔ یہ دیکھیں میل کی کیا پہچان ہوتی ہے، میل کے ڈومیننٹ کلرز ہوتے ہیں، یہ دیکھیں اس کا نیچے سے پیٹ کتنا ڈارک کلر کا ہے، اور اس کے ہیڈ کے نیچے جو گرین کلر کی لائن ہے نا، روزی کلر کی،
وہ بھی ڈومیننٹ ہوتی ہے، کافی ڈارک ہوتی ہے، جبکہ فیمیل کیسے نہیں ہوتی، فیمیل کے پھیکے کلر ہوتے ہیں، فیمیل کا بیبی پنک کلر کا ہوتا ہے. اور آپ کو یہ چیز بتائی تھی کہ چونچ اس کی بلیکش ہوتی ہے اکثر. اور ایک اور ہوتی ہے میل کے لیے ٹیل، دیکھ رہے ہیں ٹیل کے نیچے سے نا وہ جا رہا ہے ہلکی سی لمبی سی وہ جا رہی ہے. یہ فیمیل کی ٹیل میں ایسے نہیں ہوتا، یہ لمبے سے جو آ رہا ہے نا یہ بالکل پتلا سا باریک سا ٹیل کے نیچے سے، تو یہ سے میل کی ٹیل میں ہوتا ہے، فیمیل کی ٹیل میں نہیں ہوتا. البتہ جو وہ ہوتی ہے لوٹینو ہوتی ہے، اس کی اتنی لمبی ٹیل نہیں ہوتی، اس کی تھوڑی بس وہ بنا ہوتا ہے ہلکا سا نا ایج بنا ہوتا ہے میل کا، اور فیمیل کا ایج نہیں بنا ہوتا. لیکن دونوں کے کلر، دونوں لوٹینو اور نارمل میں دونوں کے وہ ہوتے ہیں. میل کے ڈومیننٹ کلر ہوتے ہیں، کافی ڈارک کلر ہوتے ہیں، فیمیل کے وہ ہوتے ہیں پکے کلر ہوتے ہیں. میل کا یہ دیکھیں کلر دیکھیں، یہ میل ایسے سنگنگ بھی کرتا ہے، یہ دیکھیں آپ کو آواز آ رہی ہوگی، میل سنگنگ بھی کرتا ہے اور ڈانس بھی کرتا ہے، یہ اپنی چھلانگیں مارتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو فیمیل اور میل کی پہچان بنا دی، میں کافی ایزی پہچان ہو جاتی ہے نا، ایزیلی پتہ چل جاتا ہے. تو چٹی میں یہ دیکھا تھا کہ اس کا دھیان بہت کرنا ہے، اس میں ہوا نہیں لگ رہی تھی، اسے میں نے یہ دیکھی شاپر لگایا ہوا ہے اوپر، پورا کور کرتا ہوں ان کو رات کو. ایون تو میرا اوپن شیڈ ہے لیکن میں ان کی بہت کیئر کرتا ہوں. تو اب یہ دیکھ رہی اس کے بیبی کو نا وہ ہو گئی ہے، یہ دیکھیے بیمار ہو گیا. تو اسی وجہ سے ایک اور ٹپ، ساتویں ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ نے نا اس کی بریڈنگ کروانی ہے تو بیبیز نہیں لے کے آنے، اس کو کبھی بھی بیبیز نہ لے کے آئیں، یہ بہت جلدی بیمار ہوتے ہیں. یہ دیکھیں باقی بالکل صحیح بیٹھی ہیں ساتھ. یہ بھی بیبی ہے، یہ جاوا کا بیبی ہے، فون کا سپلٹ ہے، یہ پاسبل سپلٹ ہے. تو اس کے بیبیز کبھی نہیں لے کے آنے، کبھی بھی نہیں لے کے آنے. اس کے بیبی بہت جلدی بیمار ہوتے ہیں، بہت جلدی اسٹریس میں آتے ہیں. اس کو میرے پاس میں تقریباً 3 مہینے سے زیادہ ہو گیا، لیکن یہ ایک دم سے بیمار ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ نا یہ ان کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ یہ جو کا کالونی ہے اس میں نا کافی سارے ہیں پڑے، بہت سارے میوٹیشن ہیں. تو ان کے ساتھ تھا تو اس کو نا اس نے کھایا نہیں، اس کو شاید ٹھنڈ لگی ہے یا اس کا پیٹ خراب ہو گیا. تو اب یہ نا کھا نہیں رہا، تو میں اس کو خود فیڈ کرا رہا ہوں، تھوڑی تھوڑی کرتا ہے. تو اگر آپ کا نا یہ گولڈین کے بیبی لاتے ہیں تو آپ کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا نا. تو آپ نے بیبیز کبھی نہیں لانے، صرف وہ پیئر آنا جو ریڈی ٹو بریڈ ہو، یعنی کہ جو اپنے کلر نہ چینج کر رہا ہو. تو یہ بھی میں ریڈی ٹو بریڈ پیئر لایا تھا، لیکن ٹائم لگا تھا اس کو، مجھے تقریباً 6 سے 7 مہینے لگ گئے، پھر جا کے بریڈنگ پہ آیا. تو ایسے ہوتا ہے. تو یہ گولڈین جو ہوتی ہے نا یہ اتنی جلدی بریڈ پہ نہیں آتی، یہ پہلے اپنی چیزیں سیٹ کر کے دیکھتی ہے بھائی میرا سیکیور ہے سارا کچھ، تو پھر جا کے بریڈ پہ آتی ہے. تو یہ گولڈین باقی اس سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. جو زیبرا فش ہوتی ہے یہ تو 1 مہینے میں بریڈ پہ آ جاتی ہے، جاوا بھی بہت جلدی بریڈ پہ آ جاتی ہے، لیکن گولڈین سب سے لیٹ بریڈ پہ آتی ہے. اس کی وجہ سے یہ اس کی بریڈنگ کم ہے، اس کے بچوں کا سروائیول کم ہے، تو اسی وجہ سے یہ مہنگی ہے، ادروائز باقی چیز مہنگی نہیں ہے. یہ دیکھیں وہ بچہ مانگ رہا ہے کسے کھانا. تو ہوا کا بہت خیال رکھنا ہے. اس کا پانی میں کہتا ہوں کہ 2 دفعہ چینج کرو. اس کے نا جو خوراک ہوتی ہے نا دانہ، اس میں صرف 2 چیزیں دو، کیونکہ یہ زیادہ چیزیں نا نہیں کھا سکتی نا گولڈین. اس کو آپ نے نا لال کنگنی باریک والی دینی ہے اور بریک والی سفید کنگنی دینی ہے. یہ دیکھیے دونوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں مکس کرنا ہے اس میں، کیونکہ یہ کھاتی نہیں ہے نا، یہ کنیری فیڈ بھی نہیں کھاتی. یہ صرف بریک اور لال بریک کنگنی، دونوں بریک کنگنیاں کھاتی، کیونکہ چونچ بہت چھوٹی سی، چھوٹی سی چڑیا بہت ہی نازک سی، تو یہ زیادہ تر نہیں کھاتی. اگر آپ اس کا فوڈ چینج کر دو گے نا، یعنی کہ موٹی موٹی کنگنیاں، موٹی گول کنگنی ملا دو گے اندر، تو وہ یہ کھائے گی ہی نہیں اور یہ بیمار پڑ جائے گی. اس کو بہت جلدی سوکھ رہا ہوتا ہے، یہ دیکھو اس کو ہوا پڑا نا، اس کی چھاتی سوکھ گئی ہے، مجھے پتہ نہیں چلا یہ بیمار رہا تو اس کے ایک دم چھاتی سوکھ گئی. تو اب میں اس کو یہ بھی ایسے ہوا تھا، یہ میرا ادھر گئی اندر، یہ بھی بہت ہی بیمار ہو گیا تھا، بہت ہی زیادہ، یہ بالکل مرنے والا ہو گیا تھا. یہ دیکھیں اب کتنا ماشاء اللہ وہ بیٹھا ہے. تو اس کے ماں باپ نے اس کو کھلانا چھوڑ دیا تھا، تو میں نے عین موقع پہ پتہ چل گیا، کیونکہ ایسے ایک میرا بیبی مر بھی گیا جو جاوا کا تھا نا، مجھے پتہ نہیں چلا ان کے ماں باپ نے یہ کھلانا بند کر دیا، وہ بھوکا بیچارہ مر گیا. تو یہ بھی بھوکا مر رہا تھا، لیکن میں نے پھر اس کا پتہ چلا تو پھر میں نے اس کو ہینڈ فیڈ کرانی دے دی. اس کو بھی میں ہینڈ فیڈ کرا رہا ہوں تھوڑی تھوڑی، میں یہ زیادہ کر نہیں رہا کیونکہ یہ خود کھاتا تھا، لیکن میں اس کو کرا رہا ہوں. اگر آپ کا بیبی بیمار ہو گیا ہے تو وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ نے نا اس کو ہاتھ سے ہینڈ فیڈ دینی ہے، کیسے ٹیکے میں نا وہ ڈال کے، میں تو اس کو سیریلیک دیتا ہوں. یہ دیکھیں یہ ماشاء اللہ یہ بہت ہی اچھا ہو گیا، یہ اب خود چل سکتا ہے، پہلے تو یہ چل بھی نہیں سکتا تھا، اتنا کمزور ہو گیا تھا. تو میں نے اس کو اچھے سے ہینڈ فیڈ کرائی ہے، تو اب اس کو ماں بھی کھلانے لگ گئی ہے. اس کو میں نے الگ کر دیا تو اس کو ماں بھی کھلانے لگ گئی ہے. تو اب اس کی کافی اچھی ہے بڑی حالت نا. تو آپ نے اس کی ابھی بیمار ہو گئی ہے، یہ 2 دن سے بیمار ہے. تو اب میں اس کو ہینڈ فیڈ کرا رہا ہوں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. دعا کر رہا ہوں اللہ تعالی ٹھیک ہو جائے، کیونکہ اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا، یہ بہت ہی نازک پرندہ ہے. سب فنچز میں سے نا سب سے زیادہ نازک گولڈین ہے، اس سے زیادہ نازک میں نے فنچ نہیں دیکھی.
اور سب سے جو ہارڈ ہے نا وہ زیبرا ہے. زیبرا اس سے بھی رکھ لیتے کہ میل کیسے ڈانس کر رہا ہے. یہ اس کا ہے بڑا سوسائٹی فنس کا نا میل ہے. تو اس کو سوسائٹی کے پیچھے جاوا ہے نا, اس کو سوسائٹی فنس نے پالا ہے اور اس کے بچوں کو پالا ہے. اس کے 6 انڈے 3 انڈے میں نے اٹھا لیے تھے اس جاوا کے, لیکن فون نکالا میں نے. تو یہ فون کے پاسبل سپلٹ ہیں پڑے نا, یہ دیکھیے میں فون نکالا ہوا ہے. یہ اسی بریڈ میں تھے, اس کے 3 اس نے پالے تھے اور 3 بنگلائز نے پالے تھے. تو بنگلائز نے نا بہت اچھے پالے تھے, لیکن پھر ان کو فیڈ کرانا چھوڑ دیا تو ایک مر گیا بیچارہ بلیک کلر کا. ایک اوپر بیٹھا ہے, وہ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. تو یہ تھی اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل. بہت ہی نازک پرندہ ہے, بہت اس کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. تو اس کو گریڈ بھی دینی پڑتی ہے, گریڈ میں نا بار بار بیٹھا مار دیتی ہے. تو پانی بھی اس کا چینج کرنا پڑتا ہے. میں نے 2 دفعہ پانی چینج کر چکا ہوں, ابھی بھی دیکھیں میں گندا کیا ہوا ہے. تو پانی بھی چینج کرنا پڑتا ہے, بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے. اب دیکھ رہے ہیں کیسے بیچارہ پھول کے بیٹھ گئے. اگر یہ ایسے پھول کے بیٹھے سمجھ بیمار ہے. تو آپ بھی میں اس کو دے رہا ہوں رونی ویٹ ایس. اس کی نا بیماریوں میں نا بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں. ایک تو کینکر بھی ہو سکتا ہے انہیں. تو کینکر کی مجھے کیوں اپنی تسلی چاہ رہا ہوں کہ میں نے ان کو بینگلائز کے ساتھ رکھا ہوا تھا. اس وجہ سے بینگلائز میں کینکر ہوتا ہے, تو میں نے ان کو بینگلائز کے ساتھ رکھا ہوتا. تو میں اس کو پونی ویٹ ایس کا کورس کرانا ہے 5 دن کا. اس کے بعد میں نے 1 دن اس کو پیناڈول دینی ہے, وہ جو بچوں والی ہوتی ہے پیناڈول نا, سیرپ نا. اس میں نا تقریباً 3 سے 4 وہ قطرے ڈال کے پھیر دوں گا. ان کو بھی میں رونی ویٹس کا کورس کرا رہا ہوں, تاکہ امید ہوتی ہے کہ نا یہ پہلے بھی صحیح ہو گیا تھا. رونی ویٹس کا کورس کرایا تھا نا میں نے, لیکن اس کے بعد کو نا 3 مہینے گزر چکے ہیں. تو جب میں اس کو لے کے آیا تھا تب میں اس کو کورس کرایا تھا. تو اب میں دوبارہ کراؤں. اس کے جو وہ تھے وہ نہیں بچا پایا تھا میں, وہ بہت ہی بیمار ہو گئے تھے نا. تو اس سے دھیان رکھنا پڑتا ہے. اگر پر آپ کوئی گولڈن لے کے آ رہے ہیں تو ان سے پتہ کر کے آنا ہے کہ وہ کھاتے کیا ہیں. تو ان کو عادت نہیں تھی انڈے کی, تو میں ان کو انڈا کھلانے لگ گیا. ان کو موشن لگ گئے اور میں نے پھر ہٹا بھی دیا, لیکن پھر ان کو موشن لگ گیا. سوکڑے میں بہت جلدی آ جاتے ہیں. تو جیسے یہ سوکڑے میں آ جائے نا تو پھر ان کو بچانا بہت مشکل ہوتا ہے. جیسے یہ آ رہا ہے, تو وہ بھی ایسے آ گئے تھے موشن کی وجہ سے. موشن کے رک نہیں رہے تھے, میں نے فلیجر بھی دی لیکن نہیں رکی. تو یہ بہت نازک ہوتے ہیں, اس کو بہت کیئر کرنی ہے اگر آپ نے لانا ہے تو, کیونکہ کافی مہنگا پیئر ہوتا ہے. 12,500 کا یہ ہوتا ہے, اور تقریباً 13,500 کا لوٹینو گولڈن کا ہوتا ہے. تو میں یہ ایک رہا تھا, میں نے باقی پٹھے لایا تھا. بھائی پٹھے بھی تیار ہو جائیں گے, لیکن پٹھے میرے نیا اباؤٹ سارے ہی مر گئے. تقریباً 4 مر گئے. یہ ایک بچہ یہ بھی بیمار ہو گیا. باقی میرا کوئی وہ نہیں ہوا تو ہے یہ جو انہوں نے کھانا کھلانا چھوڑ دیا تھا. تو یہ ایسے ہوتا رہتا ہے, لیکن میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں میں کہ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کے کام آ جائے. تو آپ نے نا کبھی بھی ان کے درمیان لاپرواہی نہیں کرنی. تو اب میں اس کو نا آپ کو دکھاتا ہوں. اس کا اگر وہ باہر بیٹھا ہوا, وہ میرے خیال میں ہاں بیٹھا ہے باہر بیٹھا, آپ کو دکھاتا ہوں وہ بیٹھا ہے. تو وہ دیکھیے وہ بیٹھا ہے جو سامنے نہیں بیٹھا کالی چونچ والا, یہ فوکس نکال رہا ہے. یہ ہے بڑا ایکچولی میں فوکس نہیں کر رہی ہے. دیکھیں یہ ہے بڑا بچہ, اور یہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا ہے. یہ ہے تو جوا کا بچہ, یہ بہت پیارا ہے. اور ان کو اس نے پالا ہے, اور اس نے بھی پالا ہے. اس نے بیچارے نے کھلایا نہیں, لیکن اس کا منہ پہ زخم ہو گئے ہیں, کیونکہ اب یہ بڑے ہو گئے ہیں. تو اس کی چونچ ان کو وہ کرتی تھی. تو میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ نا گولڈین جاوا سے نا, جاوا کے بچے اس سے پلوائیں, سوسائٹی فنچ سے نا. تو ماں جو پالتی ہے وہ بہت اچھے پالتی ہے. دیکھیے ماں نے پالا کتنے اچھے پالے ان کو, ماں نے پالے ہوئے. اور ایک تیسرا بھی ہے, وہ باکس میں چلا گیا میرے خیال میں, ہاں وہ باکس میں چلا گیا. تو چلیں یہی تھی ویڈیو. ماشاء اللہ کہتے رہیے گا, اور دعا میں یاد رکھنا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کر دینا. اللہ حافظ. موٹو اللہ حافظ کا ہو, موٹو یہ ہے میرا موٹو. موٹو 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 کے پنجے دیکھو. تو اللہ حافظ.